بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کی پاک ذات کے لیے جس نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اپنے تجربات کی روشنی میں اس عمر پر پہنچنے کے بعد جو کچھ سیکھا ہے، کوشش ہے کہ اس کی روشنی میں جو مقدمات کی مشکلات ہوتی ہیں، جو تکالیف اٹھانا پڑتی ہے، اور جو والدین کو خاص کر چند ایک شر پسند اور شر انگیز لوگوں کے ظلم و ستم سے گزرنا پڑتا ہے، اور خواتین کو ورغلا کے جو شادیاں کی جاتی ہیں ان کو پھر مجبور کرنے کے لیے بڑی بڑی رقومات کا حق مہر کا ذکر کیا جاتا ہے نکاح نامے میں، اور نہ ان کے والدین وہاں ہوتے ہیں، نہ ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یا تو انٹائز اوبے کیا جاتا ہے، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت کم عمر لڑکیوں کو بڑی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھانسا دے کر دوسری شادی کر لیتے ہیں اور لاکھوں کا حق مہر لکھوا لیتے ہیں تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو سکے، ڈر جائے یا اس کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہے۔ اس موضوع کو میں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود اتنی ویجیلنٹ ہو جائیں، اتنا ہوشیار اپنے آپ کو کر لیں کہ کسی ایک کے کہنے میں نہ آئے۔ اگر آپ نے شادی کر لی ہے اور مقدمہ بازی کرنے جا رہے ہیں تو کسی پر بھی، میں لفظ یوز کر رہا ہوں، کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ کوئی بھی ہو اس پر اندھا اعتماد نہ کریں، اور اپنے کیس کے بارے میں پوری آگاہی حاصل کریں۔ آج کل آپ پڑھی لکھی خواتین کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا دفاع کر سکتی ہیں، اپنے مقدمات کی خود پیروی کر سکتی ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ وکیل کی ضرورت صرف اس لیے پڑتی ہے کہ وہ قانون کو سمجھتا یا سمجھتی ہے۔ لیکن آپ اگر آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لائبریریاں موجود ہیں، آپ اس قانون کی دفعات کے نیچے چلے جائیں جس کے نیچے آپ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ایک کیس میں میرے سامنے جو بہت دکھ والی بات سامنے آئی کہ ایک بہت اچھی بچی کو ورغلایا گیا، اس کے ساتھ دوسری شادی کی گئی اس مرد نے، اور اس کے بچے بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ اس کا خاندان کو کوئی بندہ نکاح میں شریک نہیں ہوا، اس سے لاکھوں روپے کا حق مہر لکھوا لیا گیا، اور جب عدالت اس کو مار پیٹ ظلم و ستم شروع کیے گئے، اس کو کوئی خرچہ خوراکہ نہیں دیا گیا، تو اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت آئے۔ اور جب وہ عدالت آئے تو اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن اس کا کیس جو ہے قانون کے مطابق نہیں چلایا گیا۔ جو کچھ قانون کی ضروریات تھی، پری ریکوزٹ تھیں، جو ڈیمانڈ تھی، جو ایویڈنس پیش کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی گئی، اور مجھے جواب یہ ملا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کی اشد ضرورت تھی، جس کا خمیازہ ان کو یہ بھگتنا پڑا کہ وہ 25 لاکھ کا جو فرضی جیلی حق مہر تھا، جو ظاہر ہے، اور اس میں بہت زیادہ ایسی باتیں تھیں۔
کہ وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جیلی نکاح نامہ جو طور پہ وہ حق میں لکھوایا گیا وہ ان کو دینا پڑے گا. اس لیے آپ سب سے پہلے ہر چیز کو سمجھیں, اپنے کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں انٹرنیٹ پہ مختلف وکلاء پہ ماشاءاللہ میں نے یوٹیوب پر بڑے وکلاء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا ہے قانون کے مطابق. تو آپ اس سے استفادہ لیں, پرو اینڈ کنٹرا, یعنی اپنے حق میں بھی اور اپنے مخالفت میں بھی دیکھیں کہ کیا ہے, تاکہ آپ اس کو دفاع کر سکیں. مقدمے کو ایسا نہ لیں کہ آپ جیتے نہ جیتنے کی صورت میں آپ کو آپ کے والدین کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور آپ اب مقدمے کی قانون کے مطابق پیروی کریں. اور اگر کوئی جج, کوئی وکیل غلط کرتا ہے, وکیل کے لیے بار کونسل کے فورم موجود ہیں, ان کے خلاف آپ جا سکتے ہیں. اور اسی طرح جج صاحبان اگر غلطی کرتے ہیں, اپنے لمٹ سے تجاوز کر جاتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں. ان کے خلاف آپ MIT کو, چیف جسٹس کو, ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ڈائریکٹریٹ, سپریم کورٹ کا بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ اس میں اپنی جو شکایات ہیں وہ دیں اور اس کے ساتھ مقدمے کی پیروی کریں. اگر آپ کو کہیں بھی شک آ جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ میرا جو قانون کی پیروی مقدمات کی پیروی کرنے والا بندہ یا وکیل یا وکیلہ صاحبہ ہیں, وہ غلط کر رہی ہیں, وہ یا نہیں سمجھ رہی ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں, تو آپ اس سے فوراً طور پر کیس واپس لے لیں. اور ہر کیس کی فائل اپنے پاس اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, تاکہ آرڈر شیٹس بڑی ضروری ہوتی ہیں. یہ بڑی رہنمائی کرتی ہیں وکیلوں کی بھی, اور جس کے پاس آپ مشورے کے لیے جائیں گی ان کو بھی اور آپ کی بھی. اور کبھی بھی آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ ہے عدالت میں, اور موکل جو ہوتے ہیں, جو لیٹیگنٹس ہوتے ہیں, ان کو کچھ کہا جاتا ہے. اس کا بھی ایک بندے کے ساتھ ہوا, وہ بھی کبھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ بتا دوں گا اس کا تذکرہ. تو آج میں اس بات پر آپ کو زور دیتا ہوں کہ اپنے دفاع, اپنے مقدمے کی پیروی خود اس طرح کریں, عدالت میں نہ کریں, لیکن خود جائیں, سمجھیں کہ میرا وکیل کیا کر رہا ہے, میرے عدالت میں کیا ہو رہا ہے, عدالت کے سامنے میری گزارشات پیش کی جاتی ہیں یا نہیں پیش کی جاتی. اچھے خاصے جیتے ہوئے کیس جو ہائی کورٹ میں ہارے جاتے ہیں, وہ اس بنیاد پر ہارے جاتے ہیں کہ عدالت کو صحیح رہنمائی نہیں, اسسٹنس نہیں کی جاتی, مدد نہیں کی جاتی. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حق میں, اپنے بچوں کے حق میں, جس کو بیٹرمنٹ ویلفیئر آف دی چائلڈ کہتے ہیں, لارجسٹ انٹرسٹ آف دی چائلڈ کہتے ہیں, اپنی کے لیے, اپنا حق لینے کے لیے باقاعدہ رہنمائی حاصل کریں. اور اگر ضرورت پڑے تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے, ڈائریکٹ ہمارے جو انٹرنیٹ ای میل ایڈریس ہے اس پر, اور کمنٹس کے ذریعے بھی, اور دوسرے میسیجز کے ذریعے اور ٹیلی فون نمبر پر بھی آپ ہمیں رجوع کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. ضرور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا, اور جو سوالات ہوں وہ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجیے گا, تاکہ ہم اور سجیشن بھی بھیجیں, تاکہ ہم اس کے مطابق اور آپ کو مزید فائدہ دے سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.